صلی علی رسول کریم اما بعد، اصل مضمون تو کل سے شروع کریں گے۔ آج ایک ایمرجنسی مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ فقہ حنفی میں، فقہ شافعی میں، فقہ حنبلی میں، فقہ مالکی میں، پوری دنیا میں جو اس وقت قرآن و حدیث کی تشریح فقہ کے نام پر جس پر پوری امت چل رہی ہے، یہ چار ہی فقہ ہیں۔ ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں فقہ حنفی رائج ہے، اور امت کی اکثریت ان تمام چاروں فقہوں پر چلنے والی ہے۔ ان چاروں فقہوں میں 8 تراویح کی بھائی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، اور 8 تراویح کا پڑھنے والا وہ 12 رکعت سنت مؤکدہ کا چھوڑنے والا شمار ہوتا ہے، جو شرعاً گناہگار ہے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے فجر کی 2 سنتیں کوئی نہ پڑھے، ظہر کی 4 سنتیں اور بعد والی 2 سنتیں نہ پڑھے، مغرب کے بعد والی 2 سنتیں چھوڑ دے، عشاء کے بعد والی 2 سنتیں چھوڑ دے، جیسے سنت مؤکدہ کا چھوڑنے والا وہ گناہگار ہے، اسی طریقے سے 8 تراویح پڑھنے والا 12 تراویح چھوڑ کر کے بھاگ جانے والا بھی گناہگار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسری سنت کا چھوڑنے والا بھی ہے۔ رمضان میں پورے 30 راتوں میں تراویح پڑھنا یہ مستقل سنت ہے، اور شروع سے قرآن پاک الحمد سے لے کر کے والناس تک پورا قرآن پاک ایک مرتبہ سننا یہ ایک مستقل سنت ہے۔ تو جو لوگ 8 تراویح پڑھ کر کے بھاگ جاتے ہیں، وہ ایک تو 12 رکعت سنتیں چھوڑ کر کے چلے گئے، اور دوسرا جو ہے وہ قرآن پاک ان کا پورا نہیں ہوا، ادھورا قرآن پاک ہوا پورے رمضان میں۔ اس لیے خدا کے لیے اگر آپ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، امام شافعی کے ماننے والے ہیں، یہ صرف اور صرف غیر مقلد حضرات جن کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ ان کا مسلک ہے۔ جو رفع یدین کرنے والے ہیں یا اونچی آمین کہنے والے ہیں، رفع یدین کا مسئلہ پھر بھی ایسا ہے کہ افضل غیر افضل کا مسئلہ ہے۔ کرنا بعض کہتے ہیں افضل ہے، بعض کہتے ہیں نہ کرنا افضل ہے، اور اس میں یہ چاروں اماموں میں سے کچھ امام رفع یدین کے قائل ہیں۔ اسی طریقے سے اونچی آمین کہنا نہ کہنا یہ افضل غیر افضل کا مسئلہ ہے۔ جو بعض کہتے ہیں اونچی آمین کہنا افضل ہے، بعض کہتے ہیں آہستہ آمین کہنا افضل ہے، اور اس مسئلے میں بھی کچھ امام اونچی آمین کے قائل ہیں اور کچھ امام آہستہ آمین کے قائل ہیں۔ لیکن یہ 20 تراویح والا مسئلہ ایسا ہے کہ 4 اماموں میں سے کوئی ایک امام بھی اس کا قائل نہیں، بلکہ اس سے زیادہ کے تو قائل ہیں، لیکن 20 سے کم کوئی امام کسی کا قائل نہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال یہ لکھی، اس زمانے کی بات ہے، پرانے زمانے میں گاؤں کا رہنے والا ایک دیہاتی ٹیکس جمع کرانے کے لیے، مال گزاری جمع کرانے کے لیے دور دراز کا سفر کر کے شہر جانا چاہتا ہے، دہلی شہر جانا چاہتا ہے، اور لمبا سفر ہے، بڑی مشقت والا۔ اب اس کو کسی نے بتلایا بھائی 20 روپے ٹیکس ہے، اور کسی نے بتلایا کہ نہیں بھائی 12 روپے ٹیکس ہے۔ تو اب عقل کا اور احتیاط کا تقاضا کتنا ہے، بھی کتنے پیسے لے کر کے گھر سے جانا چاہیے؟ 20 روپے لے کے جانا چاہیے۔ اگر وہاں مطالبہ 20 روپے کا ہوا تو 8 روپے 20 روپے اس کے پاس ہو کے دے دے گا، اور اگر وہاں مطالبہ 12 کا ہوا یا 8 کا ہوا تو باقی 12 واپس آ جائیں گے بھائی۔ اگر قیامت والے دن مطالبہ 20 تراویح کا ہو گیا تو جن کے پاس چاہے 8 ہے وہ 12 کہاں سے لائیں گے؟ جن کے پاس 20 ہوں گی وہ کم از کم ان کا اتنا تو ہوگا کہ وہ 8 جو ہے نا وہ تراویح بن جائیں گی، اور باقی 12 نفل ہو جائیں گے اگر 20 تراویح نہ ہوئی تو۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی امام ترمذی کی کتاب ترمذی شریف، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ حدیث شریف بیان کرنے کے بعد اس حدیث سے مسئلہ مستنبط کر کے مسئلہ لکھا،
اور فرمایا قضا قال الفقہاء، یہ مسئلہ جو میں نے بیان کیا ہے یہ فقہائے کرام نے اسی طرح بیان کیا ہے بھائی، وہم اعلم بمعانی الحدیث، اور فقہائے کرام ہی حدیث کے معنی کو خوب جاننے والے ہیں۔ آئین کی ایک تشریح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر جج کرتے ہیں، ہائی کورٹ کے جج کرتے ہیں، اور ایک آئین کی ایک تشریح ایک عام آدمی کرتا ہے تو کون سی تشریح معتبر ہوگی عدالت میں؟ یہ فقہاء جو ہے یہ قرآن و حدیث کی ماہر ہے۔ 1400 سال سے ایک شاہراہ عام ہے، ایک شاہراہ عام پر ایک کثیر تعداد میں مخلوق جا رہی ہے، اور اس جانے والی مخلوق میں بڑے بڑے بزرگان دین شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہیں، جنید بغدادی بھی ہیں، بایزید بستامی بھی ہیں، سری سکتی بھی ہیں، یہ سارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی ہیں، شاہ اسماعیل شہید بھی ہیں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی بھی ہیں، شاہ عبد القادر قرآن پاک کے مفسر بھی ہیں، شاہ محمد اسحاق بھی ہیں، سید احمد شہید بھی ہیں، مجدد الفسانی بھی ہیں، یہ سارے بزرگان دین اس کثیر تعداد میں ایک شاہراہ عام پہ جا رہے ہیں، اور ایک پگڈنڈی کے اوپر چند لوگ چلے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ شارٹ راستہ ہی ہم جائیں گے۔ غیر مقلد پوری دنیا میں چند گنے چنے لوگ ہیں بھائی۔ اب ہماری اس پوری سوسائٹی کے علاقے میں 4 یا 5 مساجد ہیں ان کی، آپ پورا سال تو چلتے ہیں امام ابو حنیفہ کی فقہ کے اوپر، کیونکہ نفس انسان کا آسانی چاہتا ہے نا، جرابوں کے اوپر مسح کرنا اس کا کوئی امام بھی قائل نہیں ہے، لیکن چونکہ اس میں آسانی ہے تو سردیوں کے موسم میں حنفی بھی جو ہے نا جرابوں کے اوپر مسح شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے بھائی قرآن و حدیث کو کھیل اور تماشا مت بناؤ۔ 1400 سال میں جتنے بزرگان دین کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، یا وہ مقلد تھے کسی امام کے، اور یا وہ خود مجتہد تھے، صاحب بصیرت تھے۔ کوئی ایک ایسا ولی اللہ صاحب نسبت نہیں دکھایا جا سکتا جو اجتہاد کے مقام پر بھی فائز نہ ہو یا کسی امام کا مقلد بھی نہ ہو۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ 1000 کتابوں کے مصنف، لیکن امام ابو حنیفہ کے مقلد بھی تھے، یہی حال دیگر علماء کا بھی ہے۔ تو قرآن و حدیث کی تشریح وہ جو حضرات تھے ان کا زمانہ حضور کے زمانے کے قریب، وہ قرآن و حدیث کے ماہر علماء تھے، پوری اس پر نظر تھی ان کی، انہوں نے جو قرآن و حدیث کی تشریح کی اور اس کو سمجھا۔ 1400 سال کے بعد آنے والے موبائل کے مارے ہوئے، چائے اور ڈالٹے کی پیداوار اور یونیورسٹیوں اور کالجوں کے پڑھے ہوئے یہ لوگ جو ہیں یہ قرآن و حدیث کو کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے قرآن و حدیث کو کھیل اور تماشا مت بناؤ۔ جو غیر مقلد ہیں وہ ہمارے مخاطب نہیں، ان کا اپنا ایک مسلک ہے، وہ رفع یدین بھی کریں، وہ اونچی آمین بھی کہیں، اور وہ 8 رکعتیں تراویح بھی پڑھیں، لیکن جو حنفی ہیں وہ ان کی دیکھا دیکھی پوری کی پوری مسجد ہی خالی ہو جاتی ہے، عورتیں بھی چلی جاتی ہیں، مرد بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ اپنی عورتوں کو بھی جا کے بتلاؤ، رمضان کا مہینہ اور اس میں گناہ کا گناہ ہونا بڑھ جاتا ہے بھائی۔ سنت موقدہ کا چھوڑنے والا پھر آہستہ آہستہ فرائض بھی چھوڑنے لگتا ہے، واجبات بھی چھوڑنے لگتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔